إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذات کے لیے جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری روزی کا انتظام کیا ہے اور ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بے شمار انگیز درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا اللہ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اللہ نے تمہارے درمیان اور تمہاری بیویوں کے درمیان پیار محبت الفت کو ڈال دیا ہے ان فی ذلک لآیات بے شک اس بات کے اندر عقل والوں کے لیے دانا لوگوں کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں جو میں موضوع آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے ازدواجی جو مسائل ہیں کیونکہ ہم آئے روز اخبارات پڑھتے رہتے ہیں جمعے کا جو عنوان ہے اس کا میرے ساتھ آپ کے ساتھ تمام کے ساتھ تعلق ہے آئے روز ہم اخبارات پڑھتے رہتے ہیں فلاں نے فلاں سے شادی کرنے کی وجہ سے اپنے باپ کو مار دیا عورت نے اپنی آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خاوند کو قتل کروا دیا فلاں لڑکا فلاں سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ایسے مسائل ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی بعد میں اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا آپ روزانہ میں یا اخبارات میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے لوگ وہ دین سے دور ہیں وہ مسائل کو سیکھتے نہیں ہیں بیچارے اور وہ جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو آگے سے پھر انہیں ایسے مسائل بھی نہیں بتائے جاتے وہ بتایا جاتا ہے فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے فرقہ واریت کو ملایا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز کا درس دیا ہے اگر آپ نے شادی کرنی ہے اپنے بیٹے کی بیٹی کی تو کن باتوں کو مد نظر رکھ کر شادی کی جائے اس کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے پیغمبر نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا من استطاع منکم الباء آپ نے فرمایا لوگوں جو نکاح ہے یہ بدکاری کا خاتمہ کرتا ہے بے حیائی کا خاتمہ کرتا ہے جو نکاح ہے جو تم میں سے طاقت رکھے نکاح کرنے کی فلیتزوج اسے ضرور شادی کرنی چاہیے آپ نے فرمایا نکاح کا فائدہ کیا ہے فإنه أغض للبصر شادی کرنے سے اس کی نظر جھک جائے گی کسی کی ماں کو بہن کو بیٹی کو نہیں دیکھے گا فإنه أغض للبصر نکاح جھک جائے گی وأحسن للفرج اور اس کے وجود کی بھی حفاظت کرے گا جو اس کا نکاح ہوگا آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی شادی کی طاقت نہ رکھے اخراجات کی طاقت نہ رکھے تو وہ کیا کیا کرے فعلیہ بالصوم آپ نے فرمایا کہ وہ روزے رکھا کرے فإنه له وجاء کیونکہ جو روزے رکھنا ہے یہ آدمی کی شہوت کو ختم کر دیتے ہیں آپ نے روزے رکھنے کا حکم دیا ابھی ہمارے اکثر لوگ وہ بیچارے شادی نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں لوگ بیوی آ جائے گی بچے ہوں گے تو ہم کیسے وہ سارا نظام کنٹرول کریں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کی رغبت دلائی آپ نے فرمایا لوگوں جو نکاح ہے یہ جنسی آوارگی سے آدمی کو بچاتا ہے شہوانی جذبات سے انسان کو بچاتا ہے آپ نے فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال صحیح مسلم کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجبت احدكم المرأة فليذهب الى زوجه فإن ذلك يرد ما في نفسه آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی بازار میں جا رہا ہے اچانک اس کی نظر پڑ گئی کسی عورت کے اوپر اس کا حسن و جمال اس سے بڑا پسند آ گیا آپ نے فرمایا اگر وہ شادی شدہ ہے گھر جا کر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو اللہ اس کے سارے وسوسات کو ختم کر دیں گے فإن ذلك يرد ما في نفسه تو جو کچھ اس کی نظر میں آیا اللہ اس کا خاتمہ کر دیں گے نکاح کی برکت کی وجہ سے یہ بھی آپ نے نکاح کا فائدہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا لوگوں جو نکاح کرنا ہے یہ باعث سکون کا باعث ہے یہ انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی الثلاث النکاح والطیب وہکذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لوگوں 3 چیزیں میرے لیے بڑی پسندیدہ بنا دی گئی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو کا لگانا، کیونکہ میں فرشتوں سے بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے خوشبو کا لگانا میری طرف پسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 2 النساء، عورتوں سے نکاح کرنا، یہ بھی میں اللہ کے نبی کی طرف پسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 3 والصلاۃ، نماز کو بھی میرے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا بلال، جب بھی اذان کا وقت ہوتا بلال اذان آپ کہو، جب آپ اذان کہتے ہو تو اللہ میرے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 3 چیزیں بیان کی، خوشبو کا ذکر کیا، عورت کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، انسان اپنی نظر کو آوارہ کرنے سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے بندے، حق علی اللہ عونہم، اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لیا ہے کہ کوئی آدمی جو بھی 3 کام کرے گا میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جی وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل الذی یرید النکاح، وہ آدمی جو نکاح کا ارادہ کرتا ہے، ویرید العفاف، اور اپنے جسم کو بدکاری سے بچانے کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ضرور ایسے بندے کی مدد کروں گا۔ ایک ان میں سے وہ آدمی المجاہد فی سبیل اللہ،